قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ خانہ کعبہ میں جو حجر اسود ہے، اسے حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے لائے تھے۔ یہ عمارت طوفان نوح تک صحیح سلامت رہی۔ بعد میں گردش ایام کی وجہ سے یہ عمارت منہدم ہو گئی، البتہ اس کی بنیادیں باقی رہ گئیں۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان بنیادوں کو اونچا کیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر از سر نو کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اس وقت کا تصور کریں جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی جو عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، وہ آج کے خانہ کعبہ سے بالکل مختلف تھی۔ اس کے دو دروازے تھے، ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے اور دوسرا دروازہ خارج ہونے کے لیے ہوا کرتا تھا۔ دونوں دروازے زمین کی سطح کے برابر تھے۔ یہ عمارت بغیر چھت کے تھی۔ لمبے عرصے تک یہ عمارت قائم رہی۔ آقائے نامدار کی پیدائش سے قبل ابرہہ اپنی عظیم فوج اور ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ گرانے کے لیے مکہ آیا، لیکن اس کا یہ ناپاک ارادہ مٹی میں مل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو باطل و ناکام نہیں کر دیا؟ اور اس نے ان پر ہر سمت سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے، پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے گھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ ناظرین، دور جاہلیت میں خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کیا گیا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ اس وقت قریش کے تمام لوگ اس بات پر جمع ہوئے کہ تعمیر کے لیے حرام کے پیسے، یعنی کہ چوری، سود، شراب وغیرہ کے پیسے نہیں لیے جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے اس میں صرف حلال کے پیسے لیے جائیں گے۔ حلال رقم سے خانہ کعبہ تعمیر کرتے ہوئے انہیں پیسوں کی کمی ہو گئی، لہٰذا انہوں نے عمارت کو مختصر کر دیا۔ یہ گول جگہ حطیم ہے۔ یہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں خانہ کعبہ میں شامل تھی، لیکن جب قریش کے پاس پیسوں کی کمی ہوئی تو انہوں نے اس جگہ سے دیوار کو چھوٹی کر دی اور عمارت کے اوپر چھت بھی لگا دی۔ چھت آنے کی وجہ سے انہیں ایک میزاب بھی لگانا پڑ گیا تاکہ بارش کا پانی چھت پر جمع نہ ہو۔ 2 دروازوں کی بجائے انہوں نے ایک دروازہ لگایا اور دروازے کو انہوں نے زمین سے بلند کیا تاکہ صرف مخصوص لوگ مخصوص اوقات میں داخل خارج ہو سکیں۔ آج ہمارے پاس خانہ کعبہ اسی شکل میں ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ اس عمارت کو گرا کر پھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام والی عمارت تعمیر کی جائے۔ ہم آپ کے سامنے حوالے کے طور پر صحیح بخاری کی حدیث پیش کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یزید بن معاویہ سے مخالفت کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر نے حجاز میں اپنی حکومت قائم کی۔ جو حدیث ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی،
اس پر عمل کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر نے قریش کے دور کی بنی ہوئی عمارت کو گرایا اور پھر سے عہد ابراہیمی کی عمارت کی تعمیر کر دی۔ اس کے بھی 2 دروازے تھے اور دونوں ہی زمین کے برابر تھے۔ اموی دور میں جب حجاج بن یوسف نے حملہ کیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے، اور حجاج بن یوسف نے اس عمارت کو گرایا اور پھر سے قریش کے دور کی عمارت تعمیر کر دی، جس کا ایک دروازہ تھا اور یہ دروازہ سطح زمین سے بلند تھا۔ اس کے بعد جب بنی عباس کی حکومت آئی تو انہوں نے پھر سے چاہا کہ اس عمارت کو گرا دی جائے اور پھر سے عہد ابراہیمی والی عمارت قائم کی جائے، لیکن اس وقت امام مالک نے انہیں روکا اور فتویٰ دیا کہ یا امیر المؤمنین لا تفعل فإنی اخشى ان یکون بیت اللہ بعدک العوبۃ للملوک تذهب ہیبتہ فی الناس۔ ایسا نہ کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کے بعد اللہ کا گھر بادشاہوں کے درمیان ایک کھیل ہو جائے کہ ایک گرائے پھر بنائے اور اس کے بعد دوسرا پھر گرائے اور بنائے، اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں کعبہ کی ہیبت ختم ہو جائے۔ ناظرین، 20ویں صدی میں سیلاب آیا، جہیمان نے دہشت گردی کی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کعبہ کو بچا کے رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین، قرب قیامت خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشہ، کعبہ کو 2 پتلی پنڈلیوں والا ایک حقیر حبشی تباہ کرے گا۔ ناظرین، ابرہہ جیسے عظیم طاقتور لوگ کعبہ کو نہیں گرا سکے، لیکن پتلی پنڈلیوں والا گرا دے گا۔ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی ہوگی۔ ناظرین، ویسے کہنے کو تو ہم نے آپ کے سامنے بہت کچھ بیان کیا، لیکن پھر بھی بہت کم۔ خانہ کعبہ ایسا موضوع ہے جس کے متعلق باتیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔